کہ کیوں آج بلوچستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں، کیوں پاکستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت سے بتا سکتا ہوں کہ باقی پاکستان کے حالات بلوچستان سے مختلف نہیں ہیں۔ جو بات آج کر رہے ہیں ہر پاکستانی کر رہا ہے، جو بلوچستان کا نوجوان کر رہا ہے وہی بات پنجاب کا نوجوان کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کا نوجوان کر رہا ہے۔ ان کی وہی تکلیف ہے، وہی مشکلات ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، اسی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ معاملہ سیاستدانوں نے درست کرنا ہے، لیکن وہ سیاستدان جن کو عوام کی تائید حاصل ہو۔ عوام کی تائید نہیں ہوگی، عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے، پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آج جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جو آئین کے اندر بھی ہے، آپ کو ایک یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی۔ آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں سب جماعتوں کی اشتراک سے، اور اس کو ایجنڈا دیں کہ یہ تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہر جماعت کی سوچ اس کے اندر آ جائے، ہر صوبے کی سوچ آ جائے، اس کو امپلیمنٹ کریں۔ آج آپ اس سیاسی نظام کے اندر کوئی ملک کی بہتری نہیں کر سکتے۔ ہندوستان میں تھا، پاکستان کے کسی صوبے میں نہیں تھا۔ میں کراچی سے سبی کے ذریعے آیا 81 میں، اور یہاں سے کلات کے ذریعے واپس گیا، کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں تمام پشتون، بلوچ، ہزارہ، مائنارٹیز باقی یہ امن و امان سے رہتی تھی۔ آج کیوں یہاں پر قتل غارت ہے؟ سوال یہ ہے کس نے یہ کیا، سیاسی جماعتوں کا کیا رول ہے؟ یہ تاریخ کا حصہ بن گیا ہے۔ ہم نے تاریخ بھی مسخ کر دی ہے، اس میں کس نے کیا کیا نہیں کیا سب اس کے ذمہ دار ہیں، اس میں کوئی سے بار نہیں ہے۔ ہم سب جواب دہ ہیں اس بات کی کہ کیوں آج بلوچستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں، کیوں پاکستان کے حالات یہاں پر پہنچے ہیں۔ میں آپ کو حقیقت سے بتا سکتا ہوں کہ باقی پاکستان کے حالات بلوچستان سے مختلف نہیں ہیں۔ جو بات آج کر رہے ہیں ہر پاکستانی کر رہا ہے، جو بلوچستان کا نوجوان کر رہا ہے وہی بات پنجاب کا نوجوان کر رہا ہے، خیبر پختونخوا کا نوجوان کر رہا ہے۔ ان کی وہی تکلیف ہے، وہی مشکلات ہیں، وہی باتیں کر رہے ہیں، اسی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ اسی لیے یہ معاملہ سیاستدانوں نے درست کرنا ہے، لیکن وہ سیاستدان جن کو عوام کی تائید حاصل ہو۔ عوام کی تائید نہیں ہوگی، عوام کے نمائندے نہیں ہوں گے، پھر یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ کنسنسس کے ساتھ بلز پاس ہونے چاہیے، بڑی اچھی بات ہے۔ یور ایکسپیرینس موسٹ ایکسپیرینس اینڈ آئی بلیو کہ آپ کوئی ایسا لاحہ عمل کیوں نہیں کرتے ہیں۔ یہ جو واک آؤٹ ہوتا ہے کسی دنیا کی اسمبلی میں، یہ واک آؤٹ کا لفظ ہے آیا یا نہ ہوتا ہے یا ہوتا ہے۔ یہ آخر پاکستان میں قانون ایسا کیوں نہیں کہ آدھے اٹھ کے چلے گئے اور آدھوں نے 100% اس کو پاس کیا؟ وائی اٹ از سو؟ آپ نے کیوں ایسا نظام نہیں ترتیب دیا کہ جس کی وجہ سے یہ کھیل جو ہے یہ نہ ہو؟ دیکھیں کنسنسس بڑا ضروری ہوتا ہے، کوشش ہمیشہ کنسنسس کی ہونی چاہیے، آئین کی ترمیم میں بھی اور قانون میں بھی۔ واک آؤٹ پارلیمانی نظام کا حصہ ہے، لیکن وہ واک آؤٹ آپ پروٹیسٹ کے طور پہ کرتے ہیں، ایز اے ٹوکن واک آؤٹ ہوتا ہے، پھر آپ واپس آ جاتے ہیں، اپنی تقاریر کرتے ہیں۔ ہم بدقسمتی سے جی آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ پاکستان میں کسی دنیا میں کہیں پہ دیکھا کہ یہ جو واک آؤٹ کر گیا اور باقیوں نے پاس کر لیا اور 100% پاس ہو گیا؟ نہیں یہ ہوتا ہے۔ دیکھیں 100% دیکھیں جب میں بتاتا ہوں قانون اس وقت پاس ہوتے ہیں جب اکثریت ہوتی ہے کسی کے پاس، اور اکثریت حکومت کے پاس ہوتی ہے۔ اپوزیشن پروٹیسٹ کے طور پہ واک آؤٹ کر جاتی ہے، وہ بیٹھی بھی رہے تو قانون پاس ہو جاتا ہے۔ یہ پارلیمانی نظام، میں اس کے حق میں نہیں ہوں، لیکن یہ ایک حقیقت ہے پارلیمانی نظام کی۔ اپوزیشن کو بیٹھ کر بات کرنی چاہیے، اپنا موقف رکھنا چاہیے، تاکہ ریکارڈ کا حصہ بن جائے، پاکستان کے عوام بھی سن لیں۔ جی نہیں کسی بات کریں تو پھر زور سے جی نہیں پھر تھوڑا آگے آواز نہیں آ رہی، تھوڑا نزدیک آپ آ جائیں۔
دیکھیں آپ کو آئین کو کمٹ کرنا پڑتا ہے کہ میں آئین کو ڈیفینڈ کروں گا، اسی لیے ہر اوتھ میں لکھا جاتا ہے میں آئین کو ڈیفینڈ کر لوں گا. تو مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ترمیم نہیں ہونے دوں گا، مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں اس کی جو شکیں ہیں ان کو امپلیمنٹ کروں گا، ان کو وائلیٹ نہیں ہونے دوں گا. یہ ہم اس کو نہ اس اوتھ کو سمجھتے ہیں نہ آئین کو سمجھتے ہیں. پاکستان میں آئین وائلیٹ ہو رہا ہے، میں نے آپ کو شکیں بتا دی، باقی چھوڑ دیں جو کچھ آگے ہے. ساری فنڈامنٹل رائٹس، مجھے 21 فنڈامنٹل رائٹس ہیں، آرٹیکلز ہیں. ہر آرٹیکل آپ روز تھانے سے ڈیل کرتے ہیں، ہر تھانے میں وائلیٹ نہیں ہو رہا. تو پالیسی یار، پالیسی تو بنی ہوئی ہے، آئین آپ کی پالیسی ہے، آپ نے اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، کمٹ کرنا ہے کہ میں آئین کو امپلیمنٹ کروں گا. ہم کمیٹڈ ہیں آئین کے لیے، ہم صرف بات آئین کی کرتے ہیں. جی ارسلان صاحب، سر مختصراً اگر سر ٹائم زیادہ ہو گیا سر، جمعے کا دن ہے. یہ کب تک دوسرے کا کندھا استعمال کرنے کے دار کرتے رہتے ہیں، جس میں اپنی سب کا جماعت بھی شامل ہے. یہ عوام کو بھروسہ کیوں نہیں آتی کہ ہم ان کو ووٹ دے کے اسمبلی میں لا سکتے ہیں؟ اس کے جواب دیں. جی، جب ووٹ سے نہیں آ سکتے تو پھر فارم 47 سے آ جاتے ہیں. ہاں، تو یہی میرا بھی یہی سوال ہے بھائی، انہوں نے قبول کر لی نا، خرابی قبول کر لی. فارم 47 نہ قبول کرتے کہ جب ہار گئے الیکشن بات ختم ہو جاتی. نہیں کر سکے، ہمیں اقتدار زیادہ پسند تھا. ٹھیک بات مینگل سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر میرا نام فہد مینگل ہے. شاہد خاقان صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ پاکستان میں اس ٹائم سب تجزیہ نگار یا سیاسی جماعتیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت نہیں چلا سکتے، نہیں چل رہا ہے نظام، یا جمہوریت جو ہے وہ اس کی نشو و نما نہیں ہو پا رہی ہے. ایک قومی حکومت کی بھی سوال ہم لوگ سن رہے ہیں کہ قومی حکومت بنانے کے لیے بھی جا رہے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر قومی حکومت بنتی ہے، کیا آپ کی پارٹی اس کا حصہ بنے گی؟ دیکھیں، یہ بات اکثر ہوتی ہے، قومی حکومتیں جو ہوتی ہیں یہ ایک خام خیالی کا نتیجہ ہے. قومی حکومت یہ نہیں ہوتی کہ وزارتوں کی بندر بانٹ کر لیں. آج جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، جو آئین کے اندر بھی ہے، آپ کو ایک یونٹی گورنمنٹ بنانی پڑے گی. آپ کے مسائل اتنے بڑھ گئے ہیں، ایک یونٹی گورنمنٹ بنائیں سب جماعتوں کی اشتراک سے، اور اس کو ایجنڈا دیں کہ یہ تم نے امپلیمنٹ کرنا ہے، تاکہ ہر جماعت کی سوچ اس کے اندر آ جائے، ہر صوبے کی سوچ آ جائے، اس کو امپلیمنٹ کریں. آج آپ اس سیاسی نظام کے اندر کوئی ملک کی بہتری نہیں کر سکتے، یہ ضرورت ہے. ہم آپ کی جماعت؟ جی، ہماری جماعت جو معاملہ آئین کے اندر ہوگا، جو حکومت آئین کے مطابق بنے گی، ہم اس کا حصہ، ہم اس کے ساتھ ہیں، اس کا حصہ بننے کو دیں. جی سر. سر جی آخری لاسٹ جی کوشچن جی ہے سر، اس کے بعد سر آخری لاسٹ کوشچن ہے آپ کا سر. جی سر. صحافیوں سے آج پریس کلب میں بات کریں گے. جی سر. جی. جی کتران صاحب تھوڑا دور کر. شاہ صاحب، ہم نوجوانوں کو شاید خاقان عباسی جیسے لوگوں کی بات سمجھ جاتی ہے، رفیع اللہ کاکڑ جیسے لوگوں کی بات سمجھ جاتی ہے، لیکن تھوڑا دیر کی جو مذاہمت کر رہے ہیں اس میں آپ کے ڈاکٹر نارنگ آتی ہے، اس کی بات سمجھ جاتی ہے. کیا شاہد خان عباسی اپنی پارلیمنٹ میں پہنچ کے سب سے پہلے تو یہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس اسپیس ہے کہ شاید خاقان عباسی جیسے لوگوں کو اسپیس مل سکے، یا کوئی دوسرے ہیں ہمارے جیسے دوسرے لکشمن کے لیے ہم نہیں لکھتا، لیکن شاید خاقان عباسی وہاں پہ پہنچ کے کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کچھ اس طرح محنت کر سکیں کہ جو ہمارے ریئل مسلم کو پیدا کر سکے؟ دیکھیں، ہم ان غیر نمائندہ پارلیمنٹ کو چھوڑ کر یہاں پر آئے ہیں، کیونکہ میرا پورا یہ یقین ہے کہ ان پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے مسائل کا حل نہیں ہے. ہم چھوڑ کے یہاں پر آئے ہیں. آج ہم آئین کی بات کر رہے ہیں. جب ملک کا نظام آئین کے مطابق ہوگا، الیکشن چوری نہیں ہوں گے، غیر متنازع الیکشن ہوں گے، عوام کی نمائندہ حکومتیں ہوں گی، پھر پاکستان ترقی کرے گا. ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، ہم نے اقتدار کی کوشش نہیں کرنی. جی، اسپیس ہمیشہ رہتی ہے، ایک شخص کی آواز بھی بہت ہوتی ہے، حق کی آواز کی ہمیشہ اسپیس رہتی ہے، یہ بات یاد رکھیں. تھینک یو سر. ہاں جی. اور میں گھر کو چلانے میں ناکام رہوں تو میں اعتراف کر دوں.
کہ میں اعتراف کرتا ہوں میں گھر نہیں چلا سکتا. نمبر 1 آپ اعتراف کریں گے کہ آپ کی موجودگی میں سینٹ کے الیکشن دکھے اور آپ گھر وہ سینٹ کے الیکشن جو ہے روک نہیں پائے, فروخت تو نہ ہوگا. نمبر 2 آپ کو میں کل سے دیکھ رہا ہوں بلوچستان پہ الزامات پہ الزامات لگا رہے ہیں کہ بلوچستان کی وجہ سے $6 ارب کا نقصان ہوا, بلوچستان کی وجہ سے پاکستان کو 300 ارب کا نقصان ہوا اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. آپ ان چیزوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے کہ پاکستان کی وجہ سے بلوچستان کو نہیں, میں نے کبھی یہ بات نہیں کی. میں آپ موجود ہے سر ایکوڈے کا حوالہ دیا کہ 6 ارب کا نقصان ریکو ڈیک کا 6 ارب کا نقصان ہوا, اس میں سارے شامل تھے نا. اس کا نقصان آپ کو ہی پڑا ہے, نقصان آپ کا ہوا ہے کہ آپ کا جو حق تھا وہ اب کسی اور کو دے کر گزارا کرنا پڑا ہے نا. معاملے کا حل ڈھونڈنا ہے نا. اب بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیسے آپ نے حل کیوں نہیں کیا, یہ سوال ہے. ملک کا وزیر اعظم جو ہوتا ہے, آئین پڑھ لیں, یہ بادشاہ نہیں ہوتا, اس کی چند ذمہ داریاں ہوتی ہیں. وہ فرسٹ امانگسٹ ایکولز ہوتا ہے. وفاق کا اپنی ذمہ داریاں ہیں, صوبے کی اپنی ذمہ داریاں ہیں. اس طرح ملک چلتا ہے.